السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. آج آپ کے ساتھ پروگرام جدید طرز فکر میں ڈاکٹر روبینہ شفی حاضر ہوں. آج انشاءاللہ ارادہ ہے کہ آپ سے مسنون طریقہ استخارہ کا جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے اور اس کے متعلق جو بھی مسنون طریقہ وضع ہوا شریعت میں اس کو بیان کیا جائے. عام طور پر آپ دیکھیے کہ ہم سب انسان ہیں اور مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہم میں سے اکثر جب بھی کوئی اہم کام اپنی زندگی میں سر انجام دیتا ہے تو اس کو بعض اوقات مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، اور مشورہ کرنا جو ہے وہ ہمارے دین میں بہت پسندیدہ بھی ہے. تو اب اس حوالے سے بھی بہت سارے اکثر ہمارے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں. ان سوالوں کا جواب انشاءاللہ میں اس پروگرام کے ذریعے سے، جو کہ مسنون طریقہ ہوگا اسی کے ذریعے سے بتانے کی کوشش کروں گی. استخارہ کی لفظی معنی ہے خیر طلب کرنا. شریعت کی روح سے کسی اہم معاملے مثلاً کاروبار، شادی یا سفر وغیرہ کا فیصلہ کرنے سے قبل 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد مخصوص دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بھلائی طلب کرنے کو استخارہ کہتے ہیں. ہر انسان کی زندگی میں کئی ایسے اہم معاملات پیش آتے ہیں جن کا فیصلہ کرنا دشوار ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ انسان کا علم محدود ہے. اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ مستقبل میں کون سی چیز اس کے حق میں خیر اور کون سی شر ثابت ہوگی. لہٰذا عقل مند وہی ہے جو خیر کو اختیار کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرنے کے بعد کوئی حتمی فیصلہ کرے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جس نے اللہ سے استخارہ کیا اور مخلوق سے مشورہ کیا اور اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کی، پھر اس کام میں جلد بازی نہ کی، یعنی غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا، ایسا شخص کبھی نادم نہیں ہوگا. سب سے پہلی ذات ہے اللہ کی، کیونکہ ایک مومن کا سب سے پہلا اور قربی تعلق جس ذات سے ہونا چاہیے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارا تعلق جو ہے جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی ہمیں اللہ سے خیر طلب کرنے کی خواہش بھی پیدا ہوگی. تو زندگی میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اور ان مسائل کے حل کے لیے سب سے پہلا مشورہ جو کرنا چاہیے وہ اس ذات اقدس سے کرنا چاہیے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے، اور جس کو ہمارا سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے. تو جو شخص بھی اللہ سے مشورہ کرے گا، اور مخلوق میں بھی ظاہر انسان اپنے دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں، اور پھر ثابت قدمی کا مطلب یہی ہے کہ خود بھی صحیح راستے پر لگے رہیں، کنفیوز مت ہوں، اور کاموں میں جلد بازی بھی نہیں کرنی. تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ شرمندہ نہیں ہونے دیتا. دور جاہلیت میں اہم فیصلے کرنے کے لیے لوگ مختلف طریقے اختیار کیا کرتے تھے، جیسے پرندوں سے فال لینا، نجومی اور کاہن کے پاس جانا، قرہ اندازی، قیافہ شناسی اور تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا وغیرہ وغیرہ. اسلام نے ان تمام خود ساختہ طریقوں کی بجائے بندوں کو اپنے رب سے مشورہ کرنا سکھایا. اب آپ یہ دیکھیے کہ پرندوں سے فال لینا، نجومی کے پاس جانا، کاہن کے پاس جانا، قرہ اندازی کرنا، قیافہ شناسی کرنا، یہ تمام طریقوں کے ذریعے سے وہ اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے. غیب کے علم کے بارے میں جاننے کے لیے کوئی بھی طریقہ اگر اپنایا جائے گا تو وہ پسندیدہ نہیں ہے. ہاں، ہر کام میں استخارہ کرنا کیسے ہے اس کے بارے میں بخاری کی روایت میں آپ کے سامنے کوٹ کروں گی. ان جابر رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا کما یعلمنا سورۃ من القرآن یقول اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضۃ ثم لیقل اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فأصرفه عني وصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی بہ. حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر کام میں استخارہ کرنے کی تعلیم اس طرح دیتے جس طرح قرآن مجید کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ 2 رکعتیں ادا کرے اور مدرجہ ذیل دعا مانگے، یعنی وہی دعا جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی، اللہم انی استخیرک بعلمک، اور مزید آگے، جس کا مطلب ہے، ترجمہ ہے،
اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے سبب خیر طلب کرتا ہوں، اور تیری قدرت کے سبب تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ بے شک تو ہی قدرت رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں، علم تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے تیرے علم کے مطابق میرے دین، معاش اور کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے مقدر میں کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت پیدا کر دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، معاش اور کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے بھی اس سے دور کر دے، اور جہاں بھی خیر ہو اسے میرا مقدر بنا دے، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ اور اس دعا میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی قدرت کا اقرار اور پھر اپنی کم علمی اور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے التجا کی جاتی ہے کہ وہ اپنے خاص فضل کی وجہ سے صحیح فیصلے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب عام طور پہ استخارہ کا سب سے اہم جو ریلیشن ہے ہمارے ہاں وہ شادی سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً شادی کے موقع پر استخارہ کرنے کی تعلیم دی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال له تم الخطبۃ ثم تودع فاحسن وضوءک وصل ما كتب اللہ لکم ثم احمد ربک ومجدہ ثم قل لهم انک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انت علام الغیوب فإن رأيت لي في فلانة تسميها باسمها خيرا في دين ودنياي وآخرتي وإن كان غيرها خيرا لي منها في دين ودنياي وآخرتي فاقضي لي بها أو قال فاقدرها لي۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منگنی کے ارادے یعنی پیغام نکاح کو لوگوں پر ظاہر نہ کرو، پھر وضو کرو اور اچھے طریقے سے وضو کرو اور نماز پڑھو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، پھر اپنے رب کی تعریف کرو اور اس کی بزرگی بیان کرو، پھر کہو اے اللہ بے شک تو قدرت رکھنے والا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو ہی تمام غیبوں کا خوب جاننے والا ہے، بس اگر تیرے نزدیک اس رشتے میں جس کا نام فلاں ہے رشتے کا نام لیں، میرے دین، میری دنیا اور میری آخرت کی بھلائی ہے اسے میرا مقدر کر دے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور میرے دین، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے تو اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے یا فرمایا میرا مقدر بنا دے۔ اس طرح ایک اور روایت میں آتا ہے ان انس قال لمن قدت عدت زینب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی زید اذکرها علی قال زید فانطلقت فقلت یا زینب ابشری ارسلنی الیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یذکر کی فقالت ما انا بصانعة شيئا حتى استعمر ربی فقامت الى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدخل بغیر امر۔ نسائی کی روایت ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی عدت پوری ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا کہ جا کر زینب رضی اللہ عنہا کے پاس میرا ذکر کرو، حضرت زید فرماتے ہیں میں نے جا کر کہا اے زینب خوش ہو جاؤ، مبارک ہو، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے، وہ تمہارا ذکر کرتے ہوئے نکاح کے لیے۔ تو زینب بولی میں کچھ فیصلہ نہیں کروں گی یہاں تک کہ میں اپنے رب سے مشورہ کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں اور قرآن نازل ہوا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت طلب کے لیے تشریف لے آئے۔ اب آپ دیکھیے کہ امہات المومنین کی زندگی سے بھی یہ پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اس معاملے میں تاکید اور اہمیت اور دعائیں سکھانے سے پتہ چلتا ہے کہ استخارہ جو ہے وہ کس قدر اہم ہے، اور صحابہ کرام کا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ ہر اہم معاملے میں استخارہ کرتے۔ مثلا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو دفن کرنے کا مرحلہ آیا تو اس بات پر استخارہ کیا گیا کہ کس قسم کی قبر میں آپ کو دفنایا جائے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لما توفی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان بالمدینہ رجل یلحد وآخر یدرہ وقالوا نستخیر ربنا ونبعث علیہما فأیہما سبق ترکناہ فارسل الیہما فسبق صاحب اللحد فلحد للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت مدینہ میں ایک گورکن تھا جو لہدی یعنی بغلی قبر کھوتا تھا اور دوسرا شکی یعنی صندوقی قبر کھوتا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم اپنے رب سے استخارہ کرتے ہیں
اور ان دونوں کی طرف پیغام بھیجتے ہیں. جو ان میں سے پیچھے رہ گیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا. ان دونوں کی طرف پیغام بھیجا گیا تو لحد بنانے والا پہلے آ گیا، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے لحد ہی بنائی گئی. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے سالفین اور ہمارے لیے صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا، اس میں بھی کتنی اہم جو ہے ہمارے لیے رہنمائی ہے. اگر ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی بھی اہم فیصلہ جب ہمیں آئے گا تو سب سے پہلے جو خیال آئے گا کہ ہم اپنے رب سے مشورہ کر لیں. امام بخاری ہر حدیث کی تحقیق کرنے کے بعد کتاب میں لکھنے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے. وہ کہتے ہیں کہ میں جب اس تحقیق سے فارغ ہوتا کہ یہ حدیث فن حدیث کے اصولوں پر پوری اترتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا اور کنت اکتبہ عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی لیال المقمرۃ، میں اس کو چاندنی راتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر لکھا کرتا تھا. اس کا حوالہ ہے مقدمہ فتح الباری لا بن حجر. اب آپ دیکھیں کہ اس سے ان تمام اہم واقعات کو جو کوٹ کیا، یہ تمام ریفرنسز ہیں احادیث کے اور صحیح احادیث کے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کن کن مواقع پہ استخارہ کرنا چاہیے اور استخارہ اب کس طرح کرنا چاہیے. اس کے بارے میں بھی جو ہے سنت کا طریقہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. استخارہ کا طریقہ ہے کہ استخارہ ویسے بھی ایک مسنون عمل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استخارہ کا جو طریقہ سکھایا ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے اور خود ساختہ طریقوں سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے والی بات ہے. اچھی طرح وضو کر کے استخارہ کی نیت سے 2 نفل پوری توجہ اور خشوع اور خضوع سے ادا کیے جائیں. سب سے پہلے تو وضو شرط ہے. وضو کرنے کے بعد استخارہ کی نیت اور پھر اس کے بعد جو نفل پڑھے جائیں ان کے اندر پوری توجہ، خشوع اور خضوع اور عاجزی جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھی جائے. اس کے بعد سلام پھیر کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور درود شریف پڑھیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کی تسبیح کرنے کے بعد دعا کی جائے اور پھر دعا کو جو ہے درود کی پیکٹ میں یعنی درود اول و آخر پڑھا جائے تو اس سے دعا جو ہے وہ قبولیت کے درجے پر پہنچتی ہے. تو درود شریف پڑھ کر پھر مسنون دعائے استخارہ بہت عاجزی، انکساری، یقین اور توجہ سے مانگیں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو دعائیں یاد بھی نہیں ہوتی، لیکن اگر یاد نہیں بھی ہیں اور دعا اگر ہم استخارہ کی دعا یاد کر لیں تو یہ ہماری اپنے لیے بہت آسانی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر اس دعا کو پورے شعور کے ساتھ جب پڑھیں گے اور اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. اور جب ہمیں پتہ ہوتا ہے نا ہم کیا مانگ رہے ہیں تو پھر ہمیں اس کے بارے میں پھر ایک یقین اور سکون بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب سے بات کر چکے، اس سے مانگ چکے، اب وہ ہمارے لیے جو خیر اس میں ہوگا وہ نازل کر دے گا. اب استخارہ کے کچھ آداب اور شرائط بھی ہیں. استخارہ خود کریں. کسی اور سے استخارہ کروانا خصوصاً معاوضہ دے کر سنت سے ثابت نہیں، کیونکہ بیمار ہونے پر دوا مریض کو پینا پڑتی ہے، کسی دوسرے کے دوا پینے سے مریض کو فائدہ نہیں ہوتا. بھوک لگی ہو تو کھانا آپ خود کھائیں گے نا. آپ کو یا مجھے بھوک لگی اور کھانا میں کسی اور کو کھلا دوں تو بھوک تو نہیں مٹے گی. ایگزیکٹلی اسی طرح سے استخارہ کے لیے بھی ضرورت اپنی ہے، دعا اپنی ہے، کوشش اپنی ہے، مسئلہ اپنا ہے. تو جو اپنے مسئلے کے بارے میں شعور اور سمجھ اور فہم ہم خود رکھتے ہیں وہ کوئی دوسرا تو نہیں رکھ سکتا. تو استخارہ کی جب بھی ضرورت پڑے تو طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ استخارہ خود کریں. پھر یہ ہے کہ استخارہ ایک دفعہ کر لیں، لیکن اگر دل میں تسلی نہ ہو تو زیادہ مرتبہ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ دعا ہے اور دعا میں کثرت پسندیدہ ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے نا کہ دعا عبادت کا نچوڑ ہے اور دعا اللہ سے ایک تعلق بھی ہے. جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو دعا کرنے کا عمل بھی عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ ہم لگاتار اللہ سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو دعا میں کثرت پسندیدہ ہے، اگر بار بار کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ استخارہ کر کے سونا ضروری نہیں ہے، اس طرح خواب کا دیکھنا لازم نہیں. اب اکثر ہمارے ہاں یہ ایک چیز کہی جاتی ہے کہ استخارہ کرنے کے لیے پہلے بات نہ کرو پھر سو جاؤ، حالانکہ سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ایسے تاکید کی ہو یا کہا ہو. ہاں اگر دعا استخارہ کے بعد باتیں کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. استخارہ کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے. جب بھی کسی معاملے کا فیصلہ کرنا ہو، مشکل پیش آئے، مکروہ اوقات کے علاوہ استخارہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ رات عشاء کے وقت ہی آپ استخارہ کے نفل پڑھیں گے اور یہ کریں گے. یہ جس وقت ضرورت پڑ جائے اسی وقت اللہ سے خیر طلب کریں اور اللہ انشاءاللہ خیر عطا کرے گا. اب ہر اختیاری کام میں استخارہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں دلیل یاد رکھیے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے کھودنے میں جب صحابہ کے اندر اختلاف تھا کہ لحد یا شک، تو استخارہ کیا گیا لیکن سونے کا انتظار تو نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر سونے کا انتظار کیا جاتا تو میت ساری رات یا سارا وقت وہیں پڑی رہتی. تو ہر اختیاری کام میں استخارہ کیا جا سکتا ہے،
البتہ فرائض میں استخارہ نہیں ہوگا. مثلا مطلب یہ کہ اگر کسی نے کہا نہ ہو کہ میں نے جناب میں روزہ رکھوں کہ نہ، تو اب اس کے لیے استخارہ تو نہیں کرنا. میں صدقہ کروں کہ نہ، تو میں استخارہ تو نہیں نہ کروں گی. فرائض تو فرائض ہیں، ان کی ادائیگی میں تو کسی قسم کا شک نہیں. ہاں جو ہمارے اپنے مسائل ہیں یا ہمارے اختیاری کام ہیں جن میں ہمیں آپشنز حاصل ہوتی ہیں اور ہم سے فیصلہ نہ ہو، تو اس میں استخارہ کیا جا سکتا ہے. ہاں اسی طرح سے حرام، مکروہ اور غیب کے امور کا پتہ لگوانے کے لیے استخارہ نہیں کیا جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسند احمد کی روایت ہے. جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ تعلیمات کا کفر کیا. آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اکثر پڑھے لکھے لوگ بھی ذرا سا عرصہ کرائسس میں گزر جائے تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں کہ جن سے جا کر ہم پتہ کریں کہ ہمارے قسمت میں کیا لکھا ہے، یا ہمارا کاروبار کیسے بہتر ہوگا، یا جیسے آج کل ہمارا ہفتہ کیسا گزرے گا، یا آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق جو کچھ فرمایا، اگر ہمیں ان پر بھروسہ ہے کہ وہ جو کچھ کہتے تھے اور وہ جو کچھ بتاتے تھے وہ اللہ کے اذن کے مطابق اور اللہ کی بات کے مطابق ہوتا اور اس میں ہمارے لیے خیر ہوگا جسے روکا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ نجومی کی کمائی بھی حرام ہے. ذرا سوچئے، یہ پامسٹری اور اس کے متعلق ہوروسکوپس کے متعلق اور یہ تمام چیزوں سے منع کر دیا گیا. علم نجوم اور علم جادو کے قریب بھی مت پھٹکو نا، جہاں پر ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے. کچھ حدیں ہیں جس پہ ہمیں اپنے آپ کو لانا ہوگا. جب تک نہیں لائیں گے تو ہو سکتا ہے عقیدے کی خرابی بہت نقصان کر دے. استخارہ کرنے کے بعد صبر سے کام لینا ہے، معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اگر اس کام میں خیر ہوگی تو وہ آسان ہو جائے گا، اگر شر ہوگا تو اللہ اس سے بچا لے گا اور بہتر چیز سامنے لے آئے گا. تو استخارہ کرنے سے ایک مکمل سیٹسفیکشن کا احساس بھی ہونے لگ جاتا ہے. بعض اوقات استخارہ کرنے کے بعد بھی مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے یا ناپسندیدہ صورتحال پیش آ جاتی ہے، مثلا شادی کے بعد طلاق ہو جاتی ہے، لیکن ایسی صورت میں مومن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے. امام ابن قیم الجوزیہ فرماتے ہیں انسان کی خوش بختی یہی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے مقدر کیا ہے وہ اس پر راضی ہو، اور بدبختی یہ ہے کہ جو کچھ پروردگار نے بندے کے لیے مقدر کیا ہے وہ اسے ناپسند کرے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر پر راضی رہنے والوں کی تعریف فرمائی ہے. مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ مصیبت پر صبر کرتا ہے اور خوشی کے وقت شکر ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی تقدیر پر راضی رہتا ہے. یہ راضی ہو جانا جو ہے نا، یہ ایک بہت ہی اطمینان کی بات ہے. اور انسان کب راضی ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر؟ آپ دیکھیے کہ اگر ہم اپنے والدین کو دیکھیں اور ہمیں پورا یقین ہوتا ہے نا اپنے والدین کے اوپر کہ وہ جو فیصلہ ہمارے لیے کریں گے وہ ٹھیک ہوگا، اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ جو بچے اپنے والدین پر مکمل بھروسہ کر کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں تو وہ کسی قسم کی انزائٹی، بے قراری اور بے چینی میں مبتلا نہیں ہوتے. لیکن اگر بچے اپنے والدین پر بھروسہ نہ کر رہے ہوں اور ان کو ان کی عقل پہ یا ان کی علم پہ یا ان کی سمجھ پہ شک ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود اپنے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں والدین کا فیصلہ کچھ اور بچوں کا کچھ اور ہو تو وہ کتنے بے قرار ہوتے ہیں. مطلب وہ بات ایک علیحدہ ہے کہ فیصلہ کس کا مانا جائے گا، لیکن وہ جو سچویشن ہے اس کے اندر جو آپس میں انزائٹی اور بے قراری پیدا ہوتی ہے اس کا ریزن کیا ہوتا ہے کہ اس پہ بچوں کا والدین پر بھروسہ نہیں ہے، اور وہ چیز ایک بے قراری پیدا کرنے والی کیفیت ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر تو اپنے والدین پہ بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والدین ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں دنیا میں، اور وہ جو کچھ کریں گے ہمارے بھلے کے لیے کریں گے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ خالق کائنات، جس کے بارے میں اللہ کے نبی کی بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، تو پھر یاد رکھیں وہ جو بھی کچھ ہمارے لیے کرے گا اس میں یقیناً خیر ہوگا. اور اسلام کا مطلب یہی ہے ٹو سرنڈر، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینے کا نام. اگر ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں گے، اس کے احکامات کی پابندی اور اطاعت کریں گے اور یہ بھروسہ رکھیں گے کہ وہ جو کچھ کرے گا ہمارے لیے بہتر کرے گا، کیونکہ وہ تو عالم الغیب ہے، وہ تو آنے والے وقت کو بھی جانتا ہے اور گزر چکے وقت کو بھی جانتا ہے. آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے یہ بھی اس کو پتہ ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم اس وقت میں کیا، اس آج کی تکلیف یا آج کی خوشی کے بعد ہمیں اس اگلے وقت میں اس سے ہم کیا کامیابی یا ناکامی حاصل کرنے والے ہیں. تو جب انسان اللہ کے صراط مستقیم پر چل کے اللہ کو راضی کرتا ہے اور پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتا ہے اور اس کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، تو یہ اس کے لیے ایک سکون اور اطمینان کا باعث بنتا ہے. اور سب سے بڑی ذات ہے، اس پہ بھروسہ کرنے میں کبھی بھی بے چینی اور بے قراری نہیں ہونی چاہیے. استخارہ کرنا
سراسر خیر اور بھلائی کو دعوت دینا ہے۔ اس سے عقیدے کی بھی اصلاح ہوتی ہے، غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مزید پختہ ہوتا ہے اور اس کی قدرت اور عظمت کے احساس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اطمینان قلب اور یکسوئی حاصل ہوتی ہے، پریشانی سے سکون ملتا ہے۔ پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے اس پر دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل میں اضافہ ہوتا ہے کہ انسان صرف تدبیر کر سکتا ہے، نفع دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، توکلوا علی الرحمن فی کل حاجۃ اردت فإن اللہ یقضی و یقدر اذا ما یرد ذو العرش امرا بعبدہ یصبہ وما للعبد ما یتخیر۔ اپنی ہر حاجت میں رحمان پر توکل کر، تو ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اور وہ تقدیر کا مالک ہے۔ جب عرش والا اپنے بندے کے لیے کسی کام کا ارادہ کرتا ہے وہ اس کو مکمل کر دیتا ہے اور بندے کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ تو اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے ہو کر رہ جائیں، اللہ کے بن کر تو دیکھیں۔ اگر اللہ کے بن جائیں گے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تو ہے ہی ہمارا، وہ تو ہمارے اتنے سارے گناہوں نافرمانیوں کے باوجود ہمیں ہر وقت عطا کرتا ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو اس ذات کے حوالے کرتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے اور سمیعنا وأطعنا پر دین کو لیتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کے اہم معاملات میں جو بھی ہمیں پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، کچھ بھی ہیں، اس سے ہم اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق رہنمائی حاصل کرتے ہوئے فیصلے کریں اور فیصلے کروائیں اور مشورے لیں اور مشورے دیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو بہتر کرے گا بلکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو دعا ہے میری اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی دے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے اور ہمیں ان سنتوں کو عمل کرنے والا بنائے اور ان کے ذریعے سے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اب مجھے اجازت دیجیے، آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع، جدید طرز فکر سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔